तहज्जुद तो बड़ी चीज है, लोग 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जुमा जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नौजवान भाई, तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। 20 साल की उम्र में तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। अरे 20 साल की उम्र में तो चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसा कि सेब की तरह खिलता हुआ चेहरा होना चाहिए। आज जो है हमारे चेहरे का नूर खत्म हो गया, आज रिस्क की बरकत खत्म हो गई, आज बदन की ताकत खत्म हो गई, आज औलाद हाथों से निकल गई, आज रात का सुकून खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? आपने जानने की कोशिश की? अल्लाहु अकबर। बताना चाहता हूँ आपको, हम लोग जो है नबी और रसूलुल्लाह के फरमान से दूर है, इसलिए मामला हमारा खत्म हो गया। मेरे भाइयों, चेहरे पे अगर नूर चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो, बदन में ताकत चाहते हो, औलाद की फरमा बरदारी चाहते हो, रात को सुकून की नींद सोना चाहते हो, तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पर अमल करना पड़ेगा। जहां बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पे वो सुकून नहीं मिलेगा, जो तू नबी की सीरत पे अमल करेगा, अल्लाह वो सुकून तुझे तेरे झोपड़े में अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ रहे? ये चीज समझो। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं सहरी के वक्त में कुछ सी रही थी, मेरी सुई जो है नीचे गिर गई। फरमाती है कि सुई नहीं मिल रही थी, अंधेरा था, इतने में इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। सुबह हमारे नबी तशरीफ ले आए, मक्की मदनी ताजदार तशरीफ ले आए। हजरत आयशा का बयान है, हुजूर के चेहरे अक़दस व अतहर व अनवर से ऐसी रोशनी फूटी कि मैंने हुजूर के चेहरे की रोशनी में अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान माहिर फिक्र फन अल्लामा हसन रजा खान ने जब इस हदीस पाक को देखा, उनका कलम जो है इश्क़ रसूल में झूम कर बोला, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। नारे तकबीर! अरे दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाजा लगाइए, मेरे नबी का हुस्न है, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं नगला पुरवा के जिंदगिल मुसलमानों जो कयामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएंगे। बताओ, जन्नत तो अभी दूर है, जन्नत की खुशबू तो दूर है, आका का चेहरा नहीं देख पाएंगे। पहला शख्स कौन सा है? जरा गौर से सुनना, हदीस पाक पढ़ के बता रहा हूँ। पहला शख्स कौन सा है मालूम है? अहदुहा अल-आक़ु लिवालिदै। पहला वो शख्स जो नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा, मालूम है कौन है? जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। कौन है? जोर से बोल रहे हैं, इधर वाले बोल रहे, मेरे साथ जोर से बोल रहे हैं, माँ बाप का नाफरमान है, कयामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा। मेरे भाइयों, वालिदैन क्या चीज होती है मालूम है? बाप इस सूरज की तरह होता है। जिस तरीके से सूरज दुनिया में रहता है, गर्मी लगती है, लेकिन जब सूरज छुप जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही जब औलाद की जिंदगी से बाप चला जाता है, औलाद की लाइफ में अंधेरा आ जाता है, औलाद की जिंदगी जो है अधूरी कटने लग जाती है। और माँ की शान क्या है मालूम है? एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, हल लक मिन उम्मिन, ए मेरे सहाबी क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? काला नअम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका मेरी माँ मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे सहाबी, तुम्हें जिहाद पर जाने की जरूरत नहीं है, जाओ घर चले जाओ, जाने के बाद माँ का तलवा दबा दो, माँ का कदम चूम लो। गोया कि जो माँ के कदम को चूमता है वो जन्नत के चौखट को बोसा देता है। जाओ घर चले जाओ, माँ की खिदमत कर लो, घर बैठे माँ की खिदमत की बदौलत अल्लाह ताला तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। ये माँ बाप की शान है। अल्लाह अकबर। तो पहला वो शख्स जो नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा कौन है? माँ बाप का नाफरमान। अब सुनो आगे, वसानी सेकंड नंबर पे कौन है? वसानी तारीक सुन्नती। नबी ने फरमाया दूसरा वो शख्स है जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला है। अल्लाह अकबर। नबी की सुन्नतों को छोड़ने वाला नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा। अंदाजा लगाइए आज कितनी सुन्नतें हम नबी की छोड़ रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं है क्या नबी अलैहिस्सलाम की कितनी सुन्नतें हैं? अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं आका की कितनी सुन्नतें हैं तो आप मुझे बता देंगे कितनी सुन्नतें? बताइए। आप कहेंगे सैयद साहब दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, और सुरमा लगाना 3 सलाई दाईं आंख में, 2 सलाई बाईं आंख में लगाना नबी की सुन्नत है।
سر میں تیل لگانا نبی کی سنت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ سر پہ امامہ شریف باندھنا نبی کی سنت ہے، ٹوپی رکھنا نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت ہے۔ لیکن 10-15 سنتیں بتا کے آپ خاموش ہو جائیں گے، لیکن آپ کو بتاؤں حضور کی صرف 10-15 سنتیں نہیں ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے حضور کی 10 سنتیں نہیں ہیں، بلکہ حکیم الامت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ، کتنی سنتیں؟ 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ میرے بھائیو بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جہاں پر داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے وہیں پر سچ بولنا بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ تو سراپے کی سنتیں ہیں، داڑھی رکھنا سراپے کی سنت ہے، امامہ سجانا سراپے کی سنت ہے۔ کردار کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کریکٹر کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کردار کی سنت کیا ہے؟ کردار کی سنت یہ ہے سچ بولنا بھی نبی کی سنت ہے۔ کسی سے اگر تم نے قرضہ لیا ہے اس قرضے کو وقت پہ لوٹا دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ وعدہ پورا کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کسی کو معاف کر دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا فقد احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ جائے گا، زور سے بولتے ہیں نبی کے ساتھ، اندازہ لگائیے نبی کے ساتھ وہ جائے گا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اچھا، سنت رسول پہ عمل کے میں آپ کو 4 بڑے خاص فائدے بتاتا ہوں۔ کتنے فائدے؟ 4 بڑے خاص فائدے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آقا کی سنت پہ عمل کرے گا نا، یقین مانو اس سے نیک لوگ پیار کریں گے۔ کون لوگ پیار کریں گے؟ زور سے بولو۔ نیک لوگ اس سے پیار کریں گے، چاہے بظاہر ظاہر میں ہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں۔ نبی کی سنتوں پہ عمل کرے گا، چہرے پہ داڑھی سجاؤ گے، اللہ کو ایک دوسرے سے پیار کرو گے۔ اگر جو لوگ دنیا سے چلے گئے غوث اعظم ہے ان کے دربار میں جاؤ گے وہ بھی آپ سے پیار کریں گے۔ سلطان الہند خواجہ صاحب کے دربار میں جاؤ گے وہ بھی آپ سے پیار کرتے نظر آئیں گے۔ تاجدار کلیر صابر پاک کے دربار میں جاؤ گے، نبی کی سنت چہرے پہ سجا کے وہ بھی آپ سے پیار کریں گے۔ اعلی حضرت بھی پیار کریں گے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی پیار کریں گے، وارث دیبا بھی پیار کریں گے، سیدنا مدار پاک بدیع الدین بھی پیار کریں گے، سارے بزرگ پیار کریں گے۔ جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس سے سارا زمانہ پیار کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جس کی داڑھی نہیں ہوتی ہے اسے انسان تو تڑانک بھی بول دیتا ہے، لیکن قاری نوشاد صاحب جس کی داڑھی ہوتی ہے انسان بڑے حساب سے بولتا ہے، تم سے بولتا ہے، عزت کرتا ہے۔ میرے بھائی داڑھی ہی ہے جو انسان کی عزت کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا لوگ تمہاری عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا، آقا کے فرمان پہ عمل کرے گا، برے لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دی جائے گی۔ برے لوگوں کے دلوں میں کوئی اس کی برائی نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے گی، اس کا رزق کوشادہ کر دیا جائے گا۔ آج ہر کسی کا مسئلہ ہے نا، لوگ آتے ہیں سید صاحب ہمارا بزنس جو ہے لوس میں جا رہا ہے، ہمارا ہوٹل نہیں چلتا ہے، یہ معاملات ہیں، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی رزق میں برکت چاہتے ہو نا، یہ چاہتے ہو تمہارے دسترخوان میں صحت میں رزق میں برکت ہو جائے تو آقا کی سنت پہ عمل کر لو، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما دے گا انشاءاللہ۔ سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے چونکہ قرآن پہلے سے اعلان کر رہا ہے جو میرے نبی کی اتباع کرے گا ہم اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ جو آقا کی سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین میں استقامت عطا فرمائے گا۔ دین میں استقامت بہت بڑی بات ہے۔ کیسے معلوم ہے آپ کو بتاؤں؟ دین میں استقامت نہیں ملتی ہے لوگوں کو۔ آپ پوچھیں صحیح صاحب کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ نے دل میں ارادہ کیا یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، صرف 3 دن نماز پڑھتے ہیں، چوتھے دن اپنی حالت پہ آ جاتے ہو۔ یا اللہ آج کے بعد کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، صرف جو ہے چند روزے رکھتے ہو، پھر جو اپنی حالت پہ آ جاتے ہو۔ دین میں استقامت یعنی کہ پے در پہ کنٹینیو لگاتار کوئی کام اگر تمہیں کرنا ہے اس کو دین میں استقامت کہتے ہیں۔
آقا کی سنت کو اپنا کے دیکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہ ایک دن دین میں استقامت عطا فرما دے گا, 5 ٹائم کا نمازی بنا دے گا, رمضان کے روزے کا رکھنے والا بنا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کی سنت کے کیا کیا فائدے ہیں آپ کو بتاؤں میں. نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. نبی فرماتے ہیں جو میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. کتنے شہیدوں کی؟ اچھا شہید انسان گردن کٹا کے ہوتا ہے, شہید انسان گردن کٹا کے ہوتا ہے. جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور شہید کون ہوتا ہے؟ زور سے بول لیں, شہید کون ہوتا ہے؟ جنتی. جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ جو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا وہ انسان ہے جو نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہے. اور سنو میرے بھائیو, تیسرا شخص کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا والثالث من ذکرت عنده فلم يصلي علی. نبی نے فرمایا جو میرا چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ پائے گا وہ شخص ہے, آقا نے فرمایا جو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے, جس کے سامنے میرا چرچا کیا جائے, جس کے سامنے میرا نام لیا جائے, میرا چرچا سن کے, میرا نام سن کے, میرا ذکر سن کے, پھر جو مجھ پر درود پاک نہیں پڑے گا قیامت کے دن وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو درود پاک پڑھا کرو. آپ سے کہنا چاہتا ہوں درود پاک کے بہت فضائل ہیں, علماء کرام بتاتے رہتے مسجدوں کے اندر. آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر زندگی میں عزت چاہتے ہو تب نبی پر درود پاک پڑھو. میرے بھائیو ذلت سے بچنا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو. میرے بھائیو قبر میں اس انداز سے اترنا چاہتے ہو کہ نبی اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتار رہے ہو تب نبی پر درود پاک پڑھو. اے لوگو اگر مدینہ شریف جانا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو. اور خواب میں نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو. مدینہ شریف جانا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو. اور میرے بھائیو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ پا کے جنت میں نبی کا پڑوسی بننا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو. اور آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ, جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا پڑھا ہوگا؟ زور سے بولیں. درود پاک پڑھا کرو میرے بھائیو. اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا تم بھی درود پاک پڑھا کرو. جب تم کھانا بناتی رہتی ہو, کھانا تو ہاتھوں سے بنتا ہے نا, منہ تو زبان تو فارغ رہتی ہے, زبان سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. کھانا ہی بناتی رہا کرو, نبی پہ درود پاک بھی پڑھتی رہا کرو. ادھر کھانا بھی بنتا رہے گا, درود پاک کی برکت سے تمہارے کھانے میں مٹھاس بھی آتی رہے گی. سبحان اللہ, بیڑا پار ہو جائے گا. تو 3 شخص کی کہانی میں نے تمہیں بتائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنتیں ہیں. اور شادی کرنا نبی کی سنت ہے, نکاح کرنا آقا کی سنت ہے. اللہ اکبر. جو نکاح کو نکاح سمجھ کر آقا کی سنت سمجھ کے کر لے گا اللہ نے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, یعنی جو نبی کی سنت سمجھ کے اور اس پہ عمل کر لے گا تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے اپنے فضل و کرم سے, اگر وہ غریب ہے تو اسے مالدار بنا دیں گے, ہم اسے غنی کر دیں گے. وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اگر محتاج رہے گا تو اس رب العالمین کا محتاج رہے گا جو سارے عالمین سے بے نیاز ہے. بس تمہیں اتنا کرنا ہے, نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا.